کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام، یہ فضیلت، یہ مرتبہ عطا کیا تو فرشتے بھی ایگری نہیں تھے، لیکن جب اللہ کا مصمم ارادہ انہوں نے دیکھ لیا اور اللہ نے انسان کی صلاحیت بھی ان کے سامنے پیش کر دی تو انہیں ماننے میں کوئی آر نہیں ہوئی، انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے فیصلے کے آگے۔ لیکن یہ کہ شیطان نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا، عزازیل نے یا شیطان نے یا ابلیس نے وہ بات نہیں مانی۔ اس کے بعد اس نے ٹکر لے لی اور اس نے کہا اللہ تو نے مجھے ذلیل کیا، اس کی وجہ سے ذلیل کیا نا، بما اغویتنی، جس کے سبب تو نے مجھے اغوا کیا، جس کی وجہ سے میں اس انجام کو پہنچا، مجھے تو موقع دے دے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ اجمعین، میں اس کی ساری اولاد کو نث ڈال دوں گا۔ تو یہ ایک طاقت ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اور اس شیطان نے پھر اس نوع انسانی کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ ایکسپلائٹ کا لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا۔ کچھ ضروری صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی تھی، ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اگر اللہ نے ہمیں ٹیسٹ برڈز نہ دیے ہوتے تو ہم کھانا نہ کھاتے، جبکہ کھانا کھائے بغیر ہم زندہ نہ رہتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ٹیسٹ برڈز نہ ہوتے تو کھانا کھانا کتنا بڑا عذاب ہوتا۔ اب اللہ نے دے دی، نعمت تھی۔ شیطان نے اس لذت دہن کو کئی گنا بڑھا کر اس کو بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ دیکھیں نا کتنی بڑا مشقت کا کام ہے یہ بچے پالنا، پہلے پیدا کرنا، پھر پالنا، جوان کرنا، یہ ہم سب کرتے ہیں۔ تو جیسے ادھر ٹیسٹ برڈز لگا دیے، ادھر ہی کچھ ارجز ہیں نا اندر جن کی سیٹسفیکشن اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے دی تو اس لیے تھی کہ نظام ہستی چلتا رہے، لیکن شیطان ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور پھر انسان کو غلط رخ پہ لے جاتا ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا میں لگام ڈالوں گا، تو وہ ہماری ان چیزوں کو ہماری کمزوری بنا کے لگام ڈالے گا، یہ ہے اصل میں۔ اور قرآن مجید نے اس خیر و شر کی جنگ کی بنیاد یہی شے بتائی ہے۔ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی نقطہ نظر کے حامل تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا اگر اللہ چاہتا تو نبیوں کے بعد لوگ لڑائی نہ کرتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، لیکن لوگوں میں تفرقہ پڑا، پولرائزیشن ہوئی، ڈویژن ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ وجہ کیا بنی؟ لوگوں کے لیے اللہ نے کچھ چیزوں کو مزین کر دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ جو مزین شدہ جن کی محبت، زر زن زمین کر لیں، جلدی کریں، زن زر زمین، یہ محبت جو کھبا دی انسان کے اندر، شیطان نے کچھ لوگوں کو انہی چیزوں کا کر دیا، انہی کی طرف موڑ دیا، یہی قبلہ بنا دیا، اور اللہ سے، رسول سے، آخرت سے غافل کر دیا۔ اب یہ دو گروپ بن گئے، نقطہ نظر کا فرق ہو گیا۔ بڑی پیاری بات ہے جو وہاں پہ اس جو آتی ہے نا، جو سورہ بقرہ میں کان الناس امۃ واحدہ،